السلام علیکم ناظرین، آپ کو سرخ سلام چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ چائنا میں جو سوشلسٹ پارٹی ہے آف چائنا، اور اس کے علاوہ جو وہاں کمیونسٹ جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور چائنیز جو سوشلسٹ جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ آ، اگر ہم دیکھیں اس کو تو ایک یونیک گلوبل ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور جو مروجہ ہمارے پاس جو کیپٹلزم ہے، وہ ہم دیکھیں تو اس پیراڈائم میں جو چائنیز جو گلوبل لیڈرشپ ہے، جو کہ سوشلزم کے اصولوں پر مبنی ہے، اور صدر شی جن پنگ جو ہے اس کا جو گورننس کا جو فارمولا ہے، اور اس سے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کمیونسٹ سوچ کہ ان کا جو مخصوص ماڈل ہے وہ اس پہ کس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کمیونسٹ چائنیز جو تھے وہ کمیونسٹ سوچ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آزادی حاصل کی تھی ماؤ زیدونگ کی جو ہے وہ رہنمائی میں، لیکن چائنیز جو ہے وہ پھر سوشلسٹ جو ان کا ایک سوچ تھی اس سے وہ ہٹتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ کیپٹلزم کی طرف آ گئے، اور کیپٹلزم میں بھی انہوں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی شروع کر دیں جو شروع میں وہ اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کیپٹلزم کی طرف راغب ہو گئے۔ لیکن میں جو اس بات تو آج تک جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشلزم کو آپ اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کیپٹلزم کے بارے میں سوچیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو ڈیپلی دیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، تو ہی آپ جا کے جو ہے وہ سوشلزم کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیپٹلزم میں چائنا کا جو اقدام تھا، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور یقیناً وہ ایک ورلڈ پاور کے طور پر جو ہے وہ اب ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس جو سوشلسٹ جو ان کی ایک سوچ تھی اس میں انہوں نے یہ ضرور کیا کہ جتنی ادر جو کنٹریز ہیں، جو اور ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی۔ اس میں خاص طور پہ بات کروں گا افریقہ کی اور ساؤتھ امریکہ کی، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو اس نے اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، اور پھر جو انہوں نے ایک گلوبل جو کیپٹلزم تھا اس کے جو چیلنجز تھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مشکلات جو ہوتی ہیں، اکنامک ڈسپیرٹی جو آتی ہے، اور انوائرمنٹل جو ایشوز ہوتے ہیں، اس میں شی جن پنگ جو ہے اس نے بہت بڑھ چڑھ کے اس کے خلاف وہ گیا ہے، اگینسٹ گیا ہے، لیکن ایسی پالیسیز اس نے مرتب کی ود ان دا چائنا اور پورے ورلڈ کے لیے، کہ جس میں اس نے اپنی جو کور ویلیوز تھیں سوشلزم کی، وہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرتا رہا، یعنی کہ اس نے کہا کہ ڈیولپمنٹ فار آل دا نیشنز، اور اس نے جو بیلٹ اینڈ روڈ کے BRI جو ایک پروجیکٹ شروع انیشیٹو جو لیا، وہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو نیشنز ہے ان کے انفراسٹرکچر کو اس نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، خاص طور پہ افریقہ میں اس نے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے وہ دیدنی ہے، وہ اس میں کوئی وہ نہیں، وہ رائے ہے ہی نہیں۔ افریقہ میں نے الجیریا میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ وہاں چائنیز جو ہیں بے شمار کمپنیز ہیں جو ڈیولپمنٹ جو خاص طور پہ انفراسٹرکچر میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح جو ادر افریقن کنٹریز ہیں اس میں انہوں نے خاص طور پہ انٹرنیٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ اس کا جو ہے وہ جال بچھا دیا۔ اس میں ان کا ایک یہ تو فائدہ ہے اپنا کہ ان کی جو لیبر ہے ان کی جو اس کی کھپت ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ بھی بکنے شروع ہوئیں، اور جو ٹریڈ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اس میں ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن جو ہے چائنا کا
وہ اس طرح نظر آتا ہے. تو چائنا نے ایک جو پالیسی اپنائی کہ ڈیولپڈ نیشن کی طرف دیکھنے کے بجائے ڈیولپنگ نیشنز کی طرف گیا وہ، اور اس نے اپنی جو را مٹیریل ہے وہ دنیا سے حاصل کیا، اپنے را مٹیریل کو استعمال کیا، اور ان نیشنز کو نیشن بلڈنگ میں بہت اہم کردار اس نے ادا کیا. جو BRI جو اس نے انیشیٹو لیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس میں گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو پالیسی ہے، اس میں ان کی جو سوشلزم کی جو جھلک ہمیں وہ نظر آتی ہے. اور شی جن پنگ چائنا کو کیونکہ ایک گریٹ ماڈرن سوشلسٹ کنٹری بنانا چاہتا ہے، تو وہی سوچ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ اس سوچ سے الگ ہے جو کیپٹلزم میں ہمیں نظر آتی ہے. یعنی کہ یورپ کی سوچ ہمیں الگ نظر آ رہی ہے، اور یورپ پریشان ہے کہ جی یہ چائنا نے کس طرح پینیٹریٹ کر رہا ہے، کس طرح وہ ان کے نزدیک جو ہے افریقہ میں اس نے قبضہ کر لیا، اور ساؤتھ امریکہ میں اس نے اپنی ٹریڈ جو ہے بڑھا دی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ایک ہمارا جیسے پاکستان میں دراز ہے، اسی طرح اس نے علی بابا کو کس طرح جو ہے افریقہ کے اندر پھیلا دیا، ساؤتھ امریکہ میں پھیلا دیا، اور جس طرح وہ ٹریڈ اب پاکستان سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس نے جو اپنے جو جائنٹس اس کے برانڈز اس نے ڈیولپ کیے، وہ کس طرح اس نے دنیا میں پھیلائے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، اصل میں سوچ جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سوچ کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور ماضی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو چائنا ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری، پہلے یہ جنرل سیکرٹری تھا شی جن پنگ، پھر اس کے بعد وہ لیڈر کے طور پر جب ابھرا تو اس نے سوشلسٹ جو ویلیو تھی اس پہ اس نے فوکس کیا، اس پہ وہ ڈٹا رہا ہے. اس نے بے شمار جو ہے معاملات میں مخالفت بھی لی، اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ایسا کچھ چاہتا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ نہیں پنپ پائے. جیک ما کے ساتھ بھی اس کا ایک کلیش رہا. یہ جو آپ کا علی بابا کا جو سید ہے، چیئرمین جو تھا، تو اس نے بھی کہا کہ جی کیپٹلزم کو ہمیں پروان نہیں چڑھنے دے رہے، یہ ہمیں امیر نہیں ہونے دے رہے، یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں امیر ہونے دینے. لیکن اس نے کہا شی جن پنگ نے کہ ہم ایکوالٹی چاہتے ہیں، ہم ایکوالٹی چاہتے ہیں تاکہ جو چائنا میں جو سوشلزم ہے اس میں ایکوالٹی ہو، اور ویلتھ جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اس کی جو پالیسیز ہیں، اس میں اس نے جو گورننس کی جو پالیسی ہے، جو فلسفی ہے اس کی، جس میں وہ جو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ انسانیت کے لیے برابری کے اصولوں پر مبنی، یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے، اور کہیں بھی اس کی تقریر آپ سن لیں وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جو کام کریں گے وہ تمام انسانیت کے برابری کے اصولوں کے لیے کریں گے، یعنی کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. اب ہم شی جن پنگ کی جو گورننس کی پالیسی ہے، جو مارکسسٹ لیننسٹ ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اصولوں کا جو اس نے بلینڈ کر دیا ہے اس نے اس کو بلینڈ کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ایکویٹیبل سسٹینیبل سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرے، جہاں اکنامک گروتھ جو ہے وہ پروان چڑھ سکے. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کو ایکول جو ہے وہ رائٹس ملیں. سوشلزم جہاں وہ چائنا کی بات کرتا ہے، وہاں وہ پوری دنیا کے لیے بھی یہی پیغام لے کے جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اس سے خاص طور پہ امریکہ کو اور یورپین نیشنز کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہے کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اور وہ ایسے کیوں کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ انہوں نے چائنا نے کیپٹلزم کو اڈاپٹ کیا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس نے وہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان میں وہ چینج لایا ہے. اب دیکھا جائے تو کیپٹلزم کا وہ جس طرح مقابلہ کر رہا ہے، اس میں وہ روایتی سوشلسٹ ماڈل سے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ کوانٹیٹیو بریک تھرو کی طرف جو ہے وہ چاہتے ہیں کوانٹیٹیو بریک تھرو ہو، تو ساتھ ساتھ وہ
کوالٹیٹیو لیپ بھی لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو معاشی پالیسی ہے، ہم نے پچھلے 30 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں چائنیز کو انہوں نے جو ہے وہ غربت سے نکال لیا، اور یہ دنیا میں کہیں ایسی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی کہ جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ غربت کی لکیر سے وہ اوپر لے آئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی یہ سوشلسٹ جو ٹرانزیشن ہے، وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل ہو، جس طرح انہوں نے اپنی ایبسولوٹ پاورٹی کو ختم کیا ہے، اس سے ان کی جو سوشلسٹ جو پرنسپل ہیں، ان کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جو انہوں نے گلوبل جو نیریٹو جو ہے وہ بیانیہ جو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور یہ ہی میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت بڑا ایک جو چیلنج تھا ان کے سامنے، کہ انہوں نے دنیا میں اپنا جو نیریٹو بیان کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر سیدھا جو شی جن پنگ ہے، اس نے BRI جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، جو انیشیٹو اس نے لیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ، جس میں ایکسٹینسو انفراسٹرکچر پر جو پروجیکٹس ہیں، اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، اور اس نے ایشیا، افریقہ اور یورپ سے جو ہے، جس میں ٹریڈ روٹس کا جو اس نے جال پھیلایا جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو اس نے لیا ہے۔ یعنی اپنی نیشنز کو دیکھ کر اس نے دوسری نیشنز کو، جو خاص طور پر ڈیولپنگ نیشنز ہیں، اس کے لیے اس نے یہ ایک پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایکسٹینسو انفراسٹرکچر جو ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے شروع کیا، جس میں وہ ایشیا کو افریقہ اور یورپ سے وہ جوڑ رہا ہے وہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، اور برابری کی بنیاد پر غربت کا خاتمہ ہو، اور اس میں کلائمیٹ چینج پر وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اس پالیسی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قوموں کے درمیان وہ ہم آہنگی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی نیشن جو ہے وہ امیر ہو جائے، کوئی غریب ہو، لیکن ایک ہم آہنگی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ایز اے نیشن ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ اب چاہے پاکستان کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک ہماری جو میوچل رسپیکٹ ہے وہ قائم رہے۔ یہی ہم یہاں سی پیک میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ دوسری بات جو کرتا ہے وہ قوموں کی خود مختاری کی بات کرتا ہے، اور جو کلچرل ڈائیورسٹی، وہ کہتا ہے کہ کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ تو یہ اس قسم کے وہ جو ہے وہ اس کی پالیسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ریاستوں کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور انفراسٹرکچر جو کنیکٹیوٹی ہے، جو جو لیس ڈیولپڈ جو ریجنس ہیں، ان کی اپ لفٹنگ کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افریقن جو نیشنز ہیں خاص طور پہ، اس میں اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، انٹرنیٹ کا جال بچھا دیا، اس نے روڈز کا جال بچھا دیا، اور آپ کو ہر طرف وہ جو ہے وہ چائنیز ہی چائنیز نظر آتے ہیں، اور جو ٹریڈ ہے، جو سرمایہ داری کا وہاں فروغ وہ چاہتا ہے، وہ سارے وہ کام وہ کر رہا ہے، تاکہ پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ وہاں آئیں، اپنی ڈیولپمنٹ کریں، اور بہت سارے جو وہ نیشنز ہیں وہ غربت سے کی لکیر سے اوپر آ جائیں۔ اب اس میں شی جن پنگ جو اپنی اس کی اپروچ ہے، وہ اس کا ویژن یہی ہے، اور کہ اقوام متحدہ کے ساتھ جو ایک پروگرام ہے ان کا، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، SDG کہلاتا ہے وہ، تو وہ اس نے اس کو اپنے اس پروگرام کے ساتھ BRI کے ساتھ جو ہے وہ الائن کر دیا ہے، اور اس الائنمنٹ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، اور پاورٹی ایلیویشن جو ہے آ، وہ وہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ معیاری تعلیم جو ہے، وہ کوالٹی ایجوکیشن وہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے اس نے سٹیپس لیے ہیں کہ جو کامیاب سٹیپس ہیں، اور دنیا پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ اس نے کس قسم کی پالیسی اپنائی ہے، کہ جو کیپٹلزم ہے وہ ہمیں پیچھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سوشلزم کی سوچ جو ہے اس کو وہ آگے لے کے بڑھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں یہ BRI کا جو اس نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور جو کنیکٹیوٹی جو تھی، سمبل آف گلوبل اکنامک کنیکٹیوٹی، اب وہ سن 2023 میں اس میں انیشیٹو کی بدولت جو BRI ہے، اس میں جو ڈفرینٹ ادر نیشنز ہیں ان کے ساتھ اس نے 19.1 ٹریلین کی
امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کر چکا ہے. جو ڈیولپنگ نیشنز ہے جن کے ساتھ اس نے BRI کا معاہدہ کیا ہے، چائنا نے ان نیشنز کے ساتھ 19.1 ٹریلین کا امپورٹ ایکسپورٹ وہ کر چکے ہیں، اور اس کے ایوریج گروتھ ریٹ جو ہے وہ 64% ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک جو کولیبریشن ہے وہ تقریباً 140 ممالک تک پھیلی ہوئی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ 140 ممالک تک اس کی کولیبریشن ہے، اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اس BRI میں شامل ہیں. پھر صدر شی جن پنگ کا یہ ویژن اور دوسرے تمام لیڈرز سے جو ان کو ممتاز کرتا ہے، وہ سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی جو انسانیت کی اور ایکوالٹی کی جو بات کرتا ہے، انسانیت کی جو بات کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے. اور اس طرح ہم کیپٹلزم کے جو معاشی جو شکنجے تھے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ FATF ہے اور IMF ہے، جس طرح پاکستان اس میں جو ہے گھر گیا ہے، وہ ان نیشنز میں یہی چاہتا ہے کہ وہ ان شکنجوں سے جو ہے وہ آزاد ہو سکے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چائنا کی سوشلسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ آج کے اس دور میں کہ جہاں کیپٹلزم اتنا پینیٹریٹ کیا ہے، اس میں جس اپروچ کے ساتھ چائنا نے جو اپنا ایک سوشلسٹ جو ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ شروع کیے، جو انیشیٹو لیے اس نے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کامیاب طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم یقیناً آگے فیوچر میں دیکھیں گے کہ چائنا ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ اس سوشلسٹ سوچ کے ساتھ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. تو اس پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سلام چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. خدا حافظ.